بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی آج ہم سب سے پہلے مرفوعات سنیں گے۔ جی آمنہ محمد، آپ بتائیے مرفوعات کون کون سے ہیں؟ اسماء مرفوعات 8 ہیں، وہ ہیں مترجہ زیریں، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم، ما ولیس مشابہ کے اسم، اور لا نفی جنس کا کی خبر۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے افشین ثاقب، آپ بھی یہی مرفوعات سنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ اسما جن کے اوپر رفع ہو ایسے اسما کو مرفوعات کہتے ہیں، اور یہ تعداد میں 8 ہیں۔ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، افعال مشبہ بالفعل کا اسم، نہیں مشبہ خبر، بالفعل کا اسم تو منصوب ہوتا ہے۔ ہاں جی خبر، اور اس کے بعد افعال ناقصہ کا اسم، اور لائے نفی جنس کی خبر، اور ما والا لیسا بمشابہ لیسا کا اسم۔ ٹھیک ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل اور لائے نفی جنس، ان دونوں کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے، اور ادھر سے افعال ناقصہ اور ما والا مشابہ بلیسا، تو لیسا جو ہے وہ بھی چونکہ افعال ناقصہ میں سے ہے، تو افعال ناقصہ اور ما والا کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے عریشہ، جی آپ سنائیں گی عریشہ؟ جی جی سنائیے، مرفوعات یہی اسماء 8 کے 8 مرفوعات، سنائیں۔ جی وہ 8 ہیں۔ ایک فاعل ہے، نائب فاعل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، اور لائے نفی جنس کی خبر ہے، افعال ناقصہ کا اسم ہے، ماولا مشابہ بھی لیسا کا اسم ہے۔ چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ جی آگے حماد رفیع صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام۔ اسماء مرفوعات 8 ہیں، جی فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، اور لائے نفی جنس کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم، اور ماولا مشبہ باللیسا چلیں کا ٹھیک ہو گیا اسم۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی اب ہم آگے نکلتے ہیں۔ جی افشین آپ، عزا الطاف، عزا الطاف ابھی آئی ہیں، آپ بتائیے فائل کس کو کہتے ہیں؟ فائل جی فائل کی کیا تعریف ہے؟ پہلے بلکہ آپ مرفوعات سنا دیں ایک دفعہ سارے۔ مرفوعات 8 ہے، جی فائل، نائب فائل، مبتدا، خبر، اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر، اور ما والا مشبہ بالیسا کا اسم، لائے نفی جنس کی خبر، اور افعال ناقصہ کا اسم۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اب بتائیے فائل کس کو کہتے ہیں، فائل کی کیا تعریف ہے؟ فائل وہ اس میں مرفوع ہے جس سے پہلے فعل آئے، جیسا کہ سفر حامد، فعل معروف یا شبہ فعل معروف آئے۔ فعل معروف یا شبہ فعل معروف آئے، جی جیسا کہ سفر حامد، حامد نے سفر کیا، اس میں جو سفر ہے، ٹھیک ہے، سفر صافہ فعل ہے فعل ہے اور اور حامدن یہ اس حامد کا فاعل ہے، فاعل ہے۔ فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، تو فائل کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہے، ایک ظاہر اور ضمیر۔ ٹھیک ہے، ظاہر کی کیا مثال ہے اور ضمیر والے کی کیا مثال ہے؟ دونوں کی مثالیں دے دیں۔ ظاہر کی قام الرجل، ٹھیک ہے، قام الرجل، قام الرجل یعنی آدمی کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور ضمیر کی ہے الرجل قام، ٹھیک ہے، اس میں ہوا ضمیر کشیدہ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی راشد صاحب، راشد مخصوص صاحب، آپ مرفوعات سنائیں ذرا 8 کون کون سے ہیں؟ چلیں ان کو شاید آواز نہیں جا رہی۔ جی آمنہ محمد، آپ بتائیے کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل جو ہے وہ کیسا آئے گا؟ فعل ہمیشہ واحد ہوگا۔ ہاں اس کی مثالیں بھی دے دیں جس میں فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو۔ جنازات تعلیم، جی آمنہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، چلیں افشین
साकिब आप बता दें, अगर फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल कैसा आता है? फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल जो होगा वो वाहिद मुज़क्कर गायब का ही सिगा होगा, जैसे कि जलसा, तालिबू वगैरह। और अगर मोनस हो तो उसके लिए सिंगल मोनस ही चलता जाएगा, वाहिद मोनस ही चलेगा, जैसे जलसत तालिबातू। और दो के लिए भी जलसत ही आएगा, और तीन ज्यादा के लिए भी। हाँ, यानी बेशक तस्निया हो फाइल या जमा हो, फेल जो है वो वाहिद ही आएगा, लेकिन मुजक्कर के साथ मुजक्कर और मुअन्नस के साथ मुअन्नस। चलिए ठीक है जी माशाल्लाह जी। आगे अरीशा आप बताइए, अगर फाइल इसमें ज़मीर हो तो फिर फेल का सीगा जो है वो कैसे आएगा? फेल का सीगा जो है वो ज़मीर के मुताबिक आएगा। ठीक है, उसकी मिसालें दे दें। जैसे अर्रजुलु कामा है ना, ठीक लेकिन है, जब हाँ आएगा ना जी ठीक है, अर्रजुलानी कामा, दो हैं तो फिर दो के लिए आएगा अर्रिजालु कामू। ठीक है। और अगर मुअन्नस आ जाए अलमरातु? अलमरअतु कामत, ठीक है। और अलमरातानी? कामता, ठीक है। अन्निसाउ? कामतना। हाँ नहीं, ये फिर आगे जाके हो जाता है कुमना, सॉरी। कुमना बन जाता है। चलें ठीक है माशाल्लाह, आपने अच्छा याद किया हुआ है, अल्लाह मजीद फजीद। जी आगे हम्माद रफ़ी आप बताइए, नायब फ़ाइल किसको कहते हैं? सर नाइफल वो इसमें होता है जिससे पहले फेल मजहूल हो, जी, और फेल मजहूल जैसे हो कि या शिबा फेल मजहूल हो। या शिबा फेल होती है। हाँ और इसकी भी जैसे उकीला ताम, अभी और इसकी भी थोड़ा सा इसी बाकी रहता है, और फाइल को हज़फ करके उसकी जगह पर उसको फाइल की जगह मफूल इस्तेमाल को जिक्र किया गया हो। जा रहा हो। ठीक है, जैसे कि जैसे उकीला तामुन, ठीक है, उकीला तामुन, इसमें हाँ उकीला फिल ये मजहूल फेल है जो मजहूल की मिसाल है, तामुन से और पहले। शिबा फेल मजहूल की मिसाल खालिदुन महमूदुन खुलुकुहु, ये शिबा फेल मजहूल की मिसाल है। और सर इसकी भी दो ही किस्में आती हैं, एक जब जाहिर होगा नाइफ फाइल, और जब और तो इसम जमीन के लिए मोनस आएगा। यानी जिस और जो जब ये अहकाम फाइल के हैं वही नायब फाइल के हैं, इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। जी जी चले सर। ठीक है माशाल्लाह जी। आगे इज्जा अल्ताफ जी। राशिद साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी उस्ताद। जी जी आवाज आ रही। हाँ राशिद साहब, आप पहले मरफूआत सुना लें, क्योंकि पहले आपका माइक नहीं चल रहा था, बाद में इज्जा अल्ताफ आपसे बाद में सुनता हूँ। जी आप मरफूआत सुनाइए, कौन कौन से हैं? मैं तुक्के लगाऊंगा क्योंकि मैं कल पूरी क्लास नहीं अटेंड कर पाया और रिवाइज भी नहीं कर पाया। चले कल मैं वाली नहीं यहाँ पे की तो मरफूआत तो कम आपने आया पढ़े हूँ। ही हो गए हैं ना को 2-3 जी बार तो पढ़े हुए आप हैं, पढ़ लेकिन चुके हाँ होंगे। हाँ जी रिवाइज नहीं कर पाया, अच्छा तो तुक्के लगा के बताने से बेहतर है कि मैं पढ़ के चले बताऊं। आप पढ़ लें, फिर मेरा हम बेहतर है पढ़ लें, आप अभी रिवाइज कर लें फौरी। चले जी इज्जा अल्ताफ आप बताइए, मुब्तदा, मुब्तदा किसको कहते हैं? मुब्तदा वो इसमें मरफू है जो लफ्ज़ी आमिल से खाली हो और इसमें मसनद लय हो और ऐसी मसनद नहीं सिफ्त हो कहते, जो मुस्नद, मुस्नद इलैह। मुस्नद लय हो और ऐसी सिफ्त हो जो हरफे नफी के बाद वाक़या होकर इसमें जाहिर को रफा दे। ठीक है, तो मुब्तदा का क्या इराब होता है? रफी हालत। मरफू होता है। ठीक है, चलें जी माशाल्लाह। आगे नुमान खालिद साहब आप बताइए, खबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खबर की क्या तारीफ है? खबर ऐसा इसम मरफू है जो अपने मुब्तदा के बारे में कोई इतला फराम करे। इसकी मिसाल दे दें, मुब्तदा और खबर दोनों की। मुब्तदा और खबर की मिसाल तालिबु मुजतहिद, तालिबु मुजतहिद, मुजतहिदु, हाँ, मुजतहिदुन, अत्तालिबु मुजतहिदुन, तालिब इल्म जो है वो मुजतहिदुन। मेहनती है।
جی سر، اس میں اب طالب و مبتدا ہے اور مجتہدن اس کی خبر ہے، اور اس کی اس لیے خبر یہ ہے. مرفوع ہے. تو مبتدا خبر مل کر جملہ کون سا بنتا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے. ہاں، جملہ اسمیہ خبریہ بن جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے ہاں راشد صاحب، آپ ان حروف مشبہ بالفعل کا عمل بتا سکتے ہیں، اور یہ کون کون سے ہیں؟ جی، انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعل. ہاں، ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو ان کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے افشین ثاقب، آپ بتائیے لا نفی جنس، اس کا کیا عمل ہے؟ لائے نفی جنس جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے کسی لفظ پہ داخل ہو کر اپنے مبتدا کو کیا کہتے ہیں نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. جی اس کی کوئی مثال؟ اس کی مثال لا طالبہ علم محمل. ہاں، لا طالب علم محمل. چلیں جی ماشاءاللہ. جی آگے آمنہ، آمنہ کہاں؟ آمنہ میں لیفٹ ہو گئی ہیں. عریشہ، آپ ہی بتا دیں افعال ناقصہ جو ہیں وہ کیا عمل کرتے ہیں؟ افعال ناقصہ جو ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. یہ دو طرح کے ہیں، کانا و اخواتها ٹھیک اور ہے، ایک کادا و اخواتها. ٹھیک ہے. تو کانا و اخواتها یہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ یہ 13 ہیں. جی کانا، صارا، اصبح، امسا، اضحى، ظل، باتا، ما داما، ما زالا، ما بریئا، ما فتیئا اور لیسا، منفقہ. ہاں منفقہ. چلیں جی ماشاءاللہ، اللہ یبارک فی. تو آپ اس کی کوئی ایک مثال بھی دے دیں. جی کان ثمر نازی جن، کان ٹھیک ہے. ثمر نازی جن پھل پک چکا. ہاں، صار الثمر، کان الحر شدیدا، کان زید قائما. چلیں یہ ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جی وقاص خان صاحب، آپ ابھی بیان کر سکیں گے یا آفس میں ہیں؟ چلیں بتا دیجئے گا ساتھ. جی حماد رفیع صاحب، آپ بتائیں ما والا مشابہ بلیسا، اس کا کیا عمل ہوتا ہے؟ ما والا مشابہ باللیسا کا اسم جو ہے مرفوع ہوتا ہے، اور اس کی خبر جو ہے منصوب ہوتی ہے. خبر بھی مرفوع ہوتی ہے؟ سر آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی، منصوب آواز ہوتی کٹ ہے، کٹ کے آ رہی ہے. ما والا اور مشابہ خبر کو بلیسا، نصب ان کا اسم ہوتی کیا ہے. ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے؟ اس کا سر مبتدا اس کو مبتدا رفعی حالت میں ہوتا ہے اور خبر اس کی نصبی حالت میں ہوتی ہے. چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. چلیں جی ماشاءاللہ، آج سب لوگوں نے بہت اچھا سنایا ہے. جی امید ہے آئندہ بھی آپ لوگ ایسے ہی ریوائز کر کے آئیں گے. تو اب نیکسٹ ویک میں آپ لوگ اس طرح کریں، میرا خیال ہے ہمیں اس کو جلدی جلدی کمپلیٹ کرنا چاہیے. ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل، چلیں یہ سبق نمبر 8 سے لے کر سبق نمبر 8 ہے اعراب و بنا، یعنی مورب اور مبنی، اور اس کے بعد پھر اسماء موربہ کی اقسام. اسماء موربہ میں مورب بالحرکات اور مورب بالحروف، یعنی پہلے تو اعراب و بنا کی وضاحت ہے کہ کون سے اسماء جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں اور کون سے جو ہیں وہ مورب ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اسماء موربہ میں سے بہت سارے اسماء ایسے ہیں جو مورب بالحرکات ہوتے ہیں، جیسے اسم مفرد منصرف ہے، جیسے ھذا قلم، اخذت قلما، کتبت بقلم. یا اسی طرح جمع مکسر ہے منصرف، هذه اقلام، اشتریت اقلاما، کتبت باقلام. پھر جمع مؤنث سالم ہے، ہن مؤمنات، رأیت مؤمنات، مررت بمؤمنات. پھر اس کے بعد غیر منصرف ہے، جاء احمد، رأیت احمد، مررت باحمد. اور اس کے بعد پھر بعض اسماء موربہ بالحروف ہیں، جیسے تثنیہ ہے، ہذان قلمان، اشتریت قلمین، کتبت بقلمین. پھر اس طرح جمع مذکر سالم ہے، جاء المسلمون، رأیت المسلمین، مررت بالمسلمین.
اور اس کے بعد پھر اسماء ستہ مقبرہ ہیں، جیسے جاء ابو کا، رأیت ابا کا، مررت بابی کا۔ اس کے بعد پھر صحیح اور معطل، ان کا اعراب بیان کیا گیا ہے، جس میں اسم مقصور آ جاتا ہے، اسم مضاف الی یا متکلم آ جاتا ہے، یا پھر اسم منقوص آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر منصرف اور غیر منصرف کی بحث ہے۔ تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس 8، 9، 10 اور 11 4 چیپٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے نیکسٹ منڈے کو یہ چاروں کے چاروں چیپٹر جو ہے انشاءاللہ اچھی طرح سے ریوائز کر کے لانے ہیں، اور کوشش کریں کہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مرفوعات، منصوبات، مجرورات وغیرہ، وہ بھی آپ کے ذہن نشین ہی ہوں، تاکہ ہمارا جو اجرا ہے وہ ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے اور ہم اجرا جو ہے بآسانی کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج بھی ہم انشاءاللہ کل کی طرح حدیث شریف کا ہی اجرا کریں گے، مشکات شریف سے جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اسی کا ہی اجرا کریں گے۔ میں ذرا آپ کے پاس سکرین جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ جی اب آپ کے ساتھ سکرین شیئر ہو گئی ہے، یہ وہی کل والی حدیث ہی میں نے نکال لی ہے، 3179 نمبر حدیث ہے۔ تو اس میں سے چند ایک جملے جو ہیں زیادہ تر ہم کر چکے تھے، باقی انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ جی کل ہم پڑھ رہے تھے فَانْتَزَعَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زوجها الآخر، من زوجها الآخر، یہاں تک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ لوگ کوشش کر کے اس کی عبارت ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ نے اس کو اس سے چھین لیا، یعنی اس سے عورت کو واپس کر لیا اور اسے پہلے خاوند کی طرف لوٹا دیا، اور اسے پہلے خاوند کی طرف لوٹا دیا۔ جی افشین ثاقب، آپ یہاں سے ذرا پڑھیے، من زوجی حل آخری، اور آگے کیسے پڑھیں گے؟ وردها الى زوجها الاول، الاول، اول کے لام کا کیا اعراب ہوگا؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، میں سوچ رہی ہوں بول۔ اچھا ٹھیک ہے، ترجمہ ہے اور اسے لٹا دیا اس کے پہلے خاوند کی طرف، پہلا خاوند، دوسرا خاوند۔ الہ کی وجہ سے یہ کسی چیز کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، تو یہ کیا چیز بنتی ہے؟ نہیں مجھے نہیں سمجھ لگ رہی۔ الآخر کل ہم نے پڑھا تھا، تو الآخر کو ہم نے کیا بنایا تھا، یاد ہے کل والا؟ نہیں یہاں لاسٹ والا نہیں، مجھے یاد، آخر والا اس کو ڈسٹورشن بہت ہو رہی تھی۔ ہاں چلیں جی، عریشہ کہہ رہی، میں بتاتی ہوں۔ ہاں جی عریشہ آپ بتائیں گے۔ یہ موصوف صفت بنے گا، ہاں موصوف صفت بنے گا۔ اب دیکھیں نا، کسی کی صفت ہو کہ یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ اس کی صفت بن رہی ہے، پہلا خاوند، دوسرا خاوند، تو یہ اس کی صفت بن رہی ہے۔ چلیں، وَرَدَّهَا، واو کیا ہے اور ردّہا کیا ہے؟ میں بتاؤں؟ نہیں افشین صاحب بتائیں گی۔ واؤ جو ہے عطف تو نہیں ہے، یہ نہیں واو عاطفہ ہی ہے، یہ سارا عطف ہی پیچھے سے پڑھتا آ رہا ہے۔ واؤ عطف ہے، پھر آگے ردہ جو ہے وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف کا۔ ٹھیک ہے، اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ مضارع مشکل ہے یہ لفظ ردہ، یہ ردہ اصل میں کیا تھا؟ تردید اس کا بنے گا ردہ یردو، ردہ یردو، یہ ردہ اصل میں تھا رادادا۔ یہ جو ہے نا مضاعف، یعنی ایسا کلمہ جس میں 2 حرف ایک جنس کے آ جائیں، یہ مضاعف سے تعلق رکھتا ہے، جیسے مدہ یا مدو، ٹھیک ہے۔ تو ردہ جو ہے یہ ردہ یا ردو سے ہے، وردہ۔ اور ہا کیا چیز ہے؟ یہ ضمیر لگی ہوئی ہے،
कौन सी ज़मीर होगी ये? वाहिद मुनस गायब मंसूब मुत्तसिल। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। चलें ठीक है माशाल्लाह। जी आगे अरीशा, अब आप बताएं। इला ज़ौजिहा अल अव्वल, इला क्या है, ज़ौज इसकी तरकीब क्या है, और अल अव्वल क्या है? अरीशा, हाँ जी अरीशा मौजूद है आप? चलें इज़्ज़ा अल्ताफ़ आप बताएं। जी उस्ताद कहाँ से? इला ज़ौजिहा अल अव्वल। इला हरूफ जारा है, ठीक है। और जौज ज़ौजिहा, ये ज़ौजिहा, जौजी इसका क्या ताल्लुक है आपस में? जौजी, ये दो है ना हरूफ के लिए, एक जमीर लगी है, हाँ जमीर है। हाँ, इसका तर्जुमा है उसके खामद। तो क्या तरकीब में बनेगा? ज़ौज क्या बनेगा और हा क्या बनेगी? ये मुजाफ मुजाफ है। हाँ, ये मुजाफ मुजाफ इलैह बन जाएंगे। ज़ौज जो है मुजाफ है और हा ज़मीर मुजाफ इलैह है। तो ये ज़मीर जो है ये कौन सी किस्म बन जाएगी ज़मीरों की अक़साम में से? ये जमीर मंसूब है मुत्तसिल। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। मंसूब कैसे हो गई? मुजाफ इलैह जो है वो मंसूब होता है। हाँ जमीर है। ज़मीर तो है, लेकिन ये ज़मीर है कौन सी? मंसूब तो नहीं है। मंसूब ज़मीर वो होती है जो मफूल बन रही हो या माले नसब में हो। ये ज़मीर है ज़मीर मजरूर बा इजाफत। जी ज़ौज मुजाफ है और हा मुजाफ इलैह है, उसका खामद ज़मीर मजरूर बा इजाफत। तो मुजाफ इलैह मिलकर ये मौसूफ और अल अव्वल ये उसकी सिफ्त। ये तो सिफ्त बन गई। हाँ चलें जी ठीक है। आगे नजमा चौहान आप बताइए। वफ़ी रिवायतिन, हाँ जी बताएं। वाव क्या है, फी क्या है, रिवायतिन क्या है? हाँ जी नजमा चौहान, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हमें आ रही है। नजमा नजमा साहिबा को शायद नहीं जा रही। फिर चलें जी आगे। नोमान खालिद साहब। अच्छा नौरीन मोहम्मद आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वफ़ी जी रिवायत, उस्ताद वाव जो है ना वो अतफ है और फी हरूफ जारा में से है। रिवायतिन ये मजरूर होगा, लेकिन इसके एराब नहीं बदल रहे यहाँ पे। रिवायतिन तो मंसूब होगा। क्या होगा? वैसे रिवायतिन को यहाँ मजरूर होना चाहिए ना, क्योंकि इससे पहले हरफ जर आ रहा है। तो ये मजरूर ही है यहाँ पर। इसको जी जी वफ़ी उस्ताद। रिवायतिन ही पढ़ेंगे। जी उस्ताद। हाँ आगे अन्नहु काला, अन्नहु आगे अन्ना अन्ना इन्ना अन्ना का अन्ना ये हुरूफ मुशब्बह बिल फेल है, इसके साथ जमीर मुत्तसिल लगी हुई है। और उसके बाद काला जो है ना ये फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सिगा है। ठीक है। और काला के बाद और क्या आता है? इन्ना आता है या अन्ना आता है? जुमले के बीच में इन्ना, जुमला के बीच में जो है ना, जुमला अगर शुरू होगा तो पहले इन्ना आ सकता है, लेकिन बीच में अन्ना हो जाएगा। काला के बाद जो जुमला आता है ना वो जुमले का बीच नहीं होता है, वो जुमले की इब्तिदाई होती है। ठीक है। काला यकूलू के बाद इन्ना आएगा, वो ऐसी होता है जैसे जुमले का शुरू है। काला को कौल बनाते हैं और जो आगे बोला जाता है लफ्ज वो उसका मकूला बन जाता है। ठीक है। और आलिम जी यालमु उस्ताद। के बाद अन्ना आता है। काला यकूलू के बाद इन्ना, आलिम यालमु के बाद अन्ना। इन्ना के साथ उसकी जमीर मुत्तसिल लगी हुई है। और चले उसके ठीक है, बाद बस ठीक है माशाल्लाह जी। आगे वक्कास खान साहब। असलमत, इन्नहा असलमत माई। जी वक़ास साहब भी मैं शायद समात पे ही इक्तफा करेंगे। चलें जी आगे। अरीशा आप बताएं। इन्नहा असलमत, असलमत माई। इन्ना जो है ये हरूफ मुशब्बह बिल फेल है। हा जो है वो ज़मीर मुत्तसिल है और मंसूब होगी। हाँ ठीक है। और असलमत असलमत, ये
باب فعل سے چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا. ٹھیک ہے. وہ اسلام لائی. معی میرے ساتھ. یہ معی جو ہے یہ کیا کیا چیز ہے؟ مع اور ساتھ یا جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے. تو ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، مع اور یا کا آپس میں؟ مجھے اس کا نہیں پتا. ہاں آپ کہیں مع مضاف ہے اور یا ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، میرے ساتھ. جی جی. چلے آگے. فردہ علیہ یہ بھی بتا دیں. فا جو ہے یہ حرف عطف ہے. ردہ فعل ماضی سے پہلا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. فردہ پس اس نے لٹایا ہا اس کو، یہ ضمیر لگی ہوئی ہے متصل. علیہ اس کی ضمیر طرف. متصل علی ہے اور کون سی ضمیر ہے؟ منصوب. منصوب، ضمیر منصوب متصل. ٹھیک ہے. جی. علیہ علا جو ہے حرف جر ہے، ہا اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے. یہ اس کو حرف جر کے ساتھ ضمیر وہ مجرور کہیں گے. ہاں ضمیر مجرور بحرف جر. چلیں جی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے نجمہ چوہان آپ بتائیے. رواہ ابو داود. رواہ ابو داود. ہاں جی نجمہ چوہان میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ شاید آپ وہ کے پاس کہہ رہی ہیں ہاں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا مائک وہ بول رہی ہیں لیکن ان کی آواز کسی کو نہیں جا رہی، وہ سب کی آواز سن رہی ہیں. اچھا اچھا. چلیں اپنا مائک ذرا ٹھیک کروائیں کل تک. جی افشین صاحب آپ ہی بتا دیں. رواہ ابو داود. روا جو ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک وہ ہے. جو اس کا ہے مضارع کیا یہ آتا ہے؟ ضمیر لگی ہوئی ہے. روا روا یروی. ٹھیک ہے. زارا بھائی ازریب ہو جائے گا. ہاں جی ویسے میں تکا ہی مارا ہے. ہاں نہیں وہ یہ بن جائے گا جو نا ہے روا یا یروی. روا یروی. اور ہو ضمیر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہے اور یہاں پہ یہ ہے رواہ بیان کیا اس کو، یہ منصوب متصل لگ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. منصوب متصل ہے، مفعول کی ضمیر ہے. رواہ اس حدیث کو روایت کیا ہے کس نے؟ ابو داؤد نے. ابو داود. اب ابو داود جو ہے ابو کیا ہے اور داود کیا ہے، ان کی بھی ترکیب کر دیں. ابو جو ہے وہ یہ کون سے اسماء میں سے ہے؟ یہ جو میں نے اس پہ آج تنوین نہیں آتی. ہاں نہیں یہ جو میں نے آج لیسن دیا ہے نا اس کو کہتے ہیں اسماء ستہ مقبلہ. جیسے وہ جا ابو کا جی رہی تو ابا کا مررت بی ابی کا. تو یہاں لفظ ابو جو ہے اس کی کون سی حالت بن رہی ہے؟ رفعی بن رہی ہے. رفعی، کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ جی مرفوع ہوتا ہے. وہ مرفوع ہوتا ہے واو کے ساتھ. جی تو اسماء ستہ مقبلہ کی رفعی حالت کیسے آتی ہے؟ واو کے ساتھ ہوتی ہے اور ٹھیک ہے. اور نسبی؟ واو کے ساتھ ہوتی ہے، نسبی الف کے ساتھ اور جری جو ہے یا کے ساتھ آتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور داود داودا یہ اس کا وہ مفعول بن رہا ہے مضاف. کس کا مفعول بن رہا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے داود کے ابو. مضاف بن رہا ہے یہ اس کا. یہ مضاف بن رہا ہے. ابو مضاف بن رہا ہے یا داود مضاف بن رہا ہے؟ داؤد جو ہے مضاف ہے، ابو مضاف ہی نہیں ہے. حالانکہ مضاف ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے. جیسے کتاب زیدن مضاف پہلے نہیں آتا ہے، مضاف الیہ پہلے نہیں آتا. یہاں پہ ابو مضاف ہے اور داود مضاف الیہ. تو اس کے اوپر مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، تو اس کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ چین نہیں ہوتا نا، مبنی ہے. یہ مبنی نہیں ہے، یہ ہے غیر منصرف. کیا ہے یہ؟ غیر منصرف. غیر منصرف. یہ ایک تو علم ہے اور دوسرا عجمہ ہے. داود جو ہے نا یہ عجمی نام ہے، عربی نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو غیر منصرف کا نسبی اور جری حالت میں اعراب جو ہے وہ نسبی ہوتا ہے. جاء احمد رأیت احمد مررت باحمد.
تو یہ اس طرح کا بار بار آئے گا، رواہ ابو داوودہ۔ چلیں جی آگے، عزا الطاف، ہم اس سے اگلی حدیث نکالتے ہیں، یہ زیادہ بڑی ہے، ہم کو چھوٹی سی نکالتے ہیں تاکہ چلیں جی۔ عزا الطاف عن ابن عباس، اس کی ذرا ترکیب کریں۔ ہاں جی، عزا الطاف موجود ہیں؟ جی استاد۔ ہاں تو بولا کریں نا، اگر نہیں آ رہا ہے تو بتائیں کہ نہیں آ رہا ہے۔ بالکل خاموشی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ لوگ موجود ہی نہیں ہیں۔ آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔ میری آواز نہیں کٹ رہی ہے، آپ کے پاس نیٹ سلو ہے۔ عن ابن عباس، اس کی ترکیب کریں، عن ابن عباس۔ چلیں عریشہ آپ کر دیں۔ ان جی جی چلیں، کر ابن رہی ہیں، کریں، عباس، ٹھیک ہے کریں آپ، ان حروف جار ہے، ٹھیک ہے اور ابن یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے عباس مضاف ہے، ٹھیک ہے یعنی ان ابن عباس، حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے عریشہ آپ بتا دیجئے۔ قال، انہوں نے کہا۔ قالا جو ہے یہ فعل ماضی ہے اور اس میں تعلیل ہوئی تھی، قوالا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ نسب سے 7 رشتے حرام ہوتے ہیں اور سسرال سے بھی 7 رشتے حرام ہوتے ہیں۔ حرمہ ہوگا یہاں پہ کہ حرامہ؟ ہاں، یہ حرمہ جو ہے نا، یہ باب کاروما سے آتا ہے، حرمہ۔ حرمہ، حرمہ من النسبی، حرمہ جو ہے یہ فعل ماضی ہو گیا ٹھیک اور ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور معروف ہے۔ من حرف جر ہے، من النسبی، اور آگے نسب جو ہے وہ مجرور آ گیا۔ ٹھیک ہے، اور سب کا اعراب سب کیا ہوگا؟ مرفوع، ہاں مرفوع، کیوں مرفوع ہوگا؟ وہ تو نہیں پتا۔ جب کوئی چیز کہے نا مرفوع ہے تو پھر آپ سوچیں کہ مرفوعات جو 8 آج ہم نے سنائے ہیں ان میں سے یہ کیا ہو سکتا ہے، ترجمے پہ غور یہ کریں۔ خبر حرام بن رہی ہے، ہیں 7، تو حرام ہونے والے 7 ہیں، تو یہ 7 پھر یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہی ہے۔ فعل کے بعد خبر نہیں آتی ہے، فعل کے بعد کیا آتا ہے؟ فائل، فائل۔ فاعل، تو یہ یہاں پر فاعل ہے۔ حرمہ سبعون، اصل میں یہ ہے حرمہ سبع من النسب، کہ نسب سے یعنی خون کے رشتے سے 7 رشتے جو ہیں وہ حرام ہیں۔ یہ جس طرح کہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، یہ سارے۔ جی چلیں جی آگے، جی آسیہ جاوید، من النسب سبع ومن السحر سبع۔ جی آسیہ جاوید آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سنائیں گی کچھ آپ؟ نجمہ چوہان، تو ومن السحر سبع، یہاں پہ سبع کے اوپر رفع کیوں آیا ہے؟ کی وجہ سے پچھلا دوسرا آپ نے بتایا وہ۔ ہاں، یہ اس کا جو ہے نا عطف ہے، وہ کہتے ہیں کہ عطف ہوتا ہے جملے کا جملے پر، تو حرم من النسب سبع ومن السحر سبع، یہ جملے کا جملے پر عطف ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا یہاں بھی سبع جو ہے وہ جیسے من النسب سبع میں فاعل بن رہا ہے، یہاں بھی سبع جو ہے وہ فاعل بنے گا۔ چلیں جی، اس کے بعد اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں جی، حماد رفیع صاحب، بلکہ نورین عثمان، آپ بتائیں پہلے۔ وعن عمرو بن شعیب، السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد، یہ جو وا ہے یہ حرف عطف ہے، جی اور ان جو ہے نا حرف جارہ میں سے ہے۔ جی اس کے بعد جو ہے نا امر جو ہے نا، امر یہ اسم ہے، اور یہاں یہ فاعل ہوگا۔ یہ فاعل نہیں ہوگا، یہ مجرور ہوگا۔ نہیں سر، مجرور تو ہے وہ ان کی وجہ سے، لیکن اس کے علاوہ جملے میں کیا بن رہا ہوگا یہ پھر؟ عمر جو ہے ابن کے لیے موصوف ہے، عمر موصوف ہوگا، اور ابن جو ہے یہ
صفت بھی ہوگی اور شعیب کے لیے اور پھر مضاف ہوگا. مضاف بن جائے گی. ہاں اور شعیب جو ہے نا یہ مضاف الیہ ہے اور جی مضاف الیہ بن کر مرکب اضافی بن کے یہ اس کی صفت بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اور یہ سب مل کے پھر ان کے لیے موصوف مجرور اپنے بنیں گے، صفت سے مل کر یہ حرف جر کا مجرور بن جائے گا. مجرور بن جائے گا. اس کے اور یہ بعد جار دوبارہ حرف مجرور جر ہے. مل کر بھی یہ کسی چیز کے متعلق ہوتے ہیں. جی متعلق ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ان ہے دوبارہ کے حرف متعلق جر. ہوں گے یہ بتائیں ذرا جملے کے ترجمہ ہم متعلق کیسے ہوں گے. کرتے ہیں؟ ان عمرو بن شعیب، اس کا ترجمہ کریں. عمرو بن شعیب سے روایت ہے. ہاں روایت ہے یا روایت کیا گیا ہے. تو وہ جو لفظ ہے نا روایت کیا گیا ہے وہ لفظ یہاں پہ محذوف ہوتا ہے. تو جہاں بھی حدیث شروع ہوتی ہے وہاں پر وہ لفظ محذوف ہے. تو اصل عبارت کیا ہے؟ وہ رویہ عن عمرو بن شعیب. یہ جہاں بھی عن آ جائے نا وہاں رویہ لازمی جی موجود ہوگا. وہ رویہ عن عمرو بن شعیب، عمر بن شعیب سے روایت کیا گیا ہے. روایت ہے. ٹھیک ہے. ان یہ ہر جگہ ہی ہوگا، جی. ہر حدیث کے شروع میں جہاں بھی ان آ جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوبارہ ان ہے، یہ بھی حرف جر ہی ہے. اور ابھی جو ہے نا وہ ان کے لیے مجرور بھی ہے اور اس کے ساتھ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے اور یہ مجرور بھی اضافت ہو جائے گی. یہ ابھی جو ہے یہ کون سے اسماء میں سے ہے؟ یہ وہ جو اب ہے، فو ہے، فم ہے اور ہم ہے، یہ جو 5 ہیں ان کا نام ان میں کیا سے ہے؟ ہوگا یہ افعال خمسہ. افعال نہیں ہیں، یہ اسماء ہیں. اسماء خمسہ. اسماء جو ستہ مکبرہ، ان کو اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں. جی جو جری حالت میں یا کے ساتھ آئیں گے، رفعی حالت میں جو ہے نا یہ الف کے ساتھ آئیں گے اور رفعی حالت میں واو کے ساتھ آئیں گے، نصبی حالت میں الف کے ساتھ آئیں گے. جیسے یہاں ابھی جو ہے نا اس لیے ہے کہ حرف جر ہے اور اگر یہ یہاں پہ جی رفعی یہاں حالت میں ہوتا جری تو حالت ابا میں ہو ہے. جاتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے اور پھر یہ مجرور بے اضافت ہو جائے گی. ان یہ بھی حرف جر ہے اور یہ جد ہی ہو جائے گا. جد جو ہے نا اور جد اور اس کے ساتھ ہاں یہ پھر مجرور بے اضافت والی ضمیر ہو جائے گی. اور اس کے بعد ہے چلیں ٹھیک یہ ہے ٹھیک ان ہے ماشاءاللہ. جی آگے آسیہ جوید، آپ نے آج کچھ نہیں سنایا. اگر آواز آ رہی ہے تو اس کے بعد آپ سنائیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا کیا بتانا ہے سر؟ بے شک انا کیا چیز ہے؟ جی انا کیا چیز ہے؟ انا سر حرف جر میں سے ہے. حروف جار میں سے؟ انا حروف جارہ میں سے تو نہیں ہے، سوچ کر بتائیں ذرا. انا کا انا لیت لکنہ لعل، یہ کون سے حروف ہیں؟ جی یہ سر چلیں لگتا ہے آپ نے بالکل پچھلی کلاسز نہیں پڑھی ہیں. جی نجمہ چوہان، آپ بتائیے یہ کون سے حروف ہیں؟ انا کا انا لیت لکنہ لعل. یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں. ٹھیک ہے. مشبہ بن فعل سر. ہاں جی مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بن فعل. چلیں جی آگے افشین صاحبہ آپ بتائیے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پورے جملے کی ترکیب کر دیں. انا جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اس وجہ سے رسول پہ ہے وہ نصب ہوگی. ٹھیک ہے. اور لفظ اللہ پہ رفع یعنی کہ پیش ہوگی. لفظ اللہ پہ جو ہے پیش وہ ہوگی. اللہ ہاں کے جی جب رسول، اللہ کے رسول، تو لفظ اللہ کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ لفظ اللہ فاعل بن رہا ہے. فاعل کیسے بن رہا ہے؟ نہیں سوری، یہ بن رہا ہے مضاف الیہ بن رہا ہے. مضاف الیہ بن رہا ہے. رسول ٹھیک ہے. ہے. ان رسول اللہ، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں ٹھیک ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترکیب میں نے کل بھی بتائی تھی، یہ ذرا آپ بتا دیں. صلی جو ہے نا یہ فاعل ہے. صلی فاعل ہے، صلی فعل ہے، صلی اللہ
رحمت کرے اللہ، تو لفظ اللہ جو ہے صلی وہ فاعل ہے. فاعل ہے. ہاں جی علیہ جو ہے اللہ حرف جار ہے، ہی جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر متصل بحرف جر، ٹھیک ہے. اور وسلم جو ہے وہ بھی فعل ہے. کون سا فعل ہوگا، اس کا کون سا صیغہ ہوگا؟ یہ فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر. ہاں لیکن دعائیہ جملے کے اندر فعل امر نہیں ہوتا، فعل ماضی استعمال کرتے ہیں. وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے صلی جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اسی طرح وسلم بھی فعل ماضی ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں چلیں جی آگے. عریشہ آپ بتائیے. ایما رجل نکح امرأتن، نکح امرأتن آپ بتا دیں. ایما رجل ان کو چھوڑ دیں. نکاح جو ہے یہ فعل ماضی ہے، معروف ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. جی امرأتن ہے، یہ امرأہ جو ہے یہ یہاں پہ مفعول بن رہا ہے، عورت جی سے نکاح کرے. ٹھیک ہے. چلیں حدیث کے آخر میں ہے رواہ الترمذی، اس ترکیب کا آپ ذرا بتا دیں. روا جو ہے وہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ساتھ جو ہے اس کے ضمیر متصل لگی ہوئی ہے. الترمذی ترمذی، یہ فائل بن رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کو روایت کیا ہے ترمذی نے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیں جی آج اتنے ہی کافی ہے انشاءاللہ. تو نیکسٹ ڈے میں آپ لوگ جو ہیں جتنا میں نے آپ کو بتا دیا، اعراب و بنا، اعراب و بنا چیپٹر نمبر 8، چیپٹر 9 اسماء مربع کی اقسام، چیپٹر نمبر 10 صحیح و معتل، اور چیپٹر نمبر 11 منصرف اور غیر منصرف. یہ 4 چیپٹرز جو ہیں آپ نے انشاءاللہ اچھی طرح سے یاد کر کے آنا ہے. تو ابھی ماشاءاللہ آپ کا اجرا کافی بہتر ہوتا جا رہا ہے. نیکسٹ ویک میں بھی ہم اس طرح ہی کریں گے. ایک دن ہم قرآن مجید کا اجرا کیا کریں گے اور 2 دن جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے کیا کریں گے، تاکہ احادیث مبارکہ جو ہے ان کا اعراب بھی آپ درست طریقے سے پڑھ سکیں. چلیں جی، تو آپ لوگوں کی اسائنمنٹ جو ہے شروع ہو گئی ہیں. جی استاد نیکسٹ ویک انشاءاللہ میں اپنا جمع کر دوں گی اور دن بھی بتا دوں گی جس دن پریزنٹیشن کرنی ہوگی. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. سب لوگ کوشش کریں نیکسٹ ویک تک جو ہے، میں نے آپ کو چند دن دیے تھے ان دنوں کے اندر اندر ہی کر لیں. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.